نوشین جو کہ ازمیر کی ماں ہے اور ازمیر اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ ازمیر کی ماں چاہتی ہے کہ اپنے بیٹے کے سارے ارمان پورے کرے اور بیٹے کی شادی اپنی مرضی سے کرے، لیکن ازمیر کی دادی کی ساری مداخلت ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کے ارمان پورے نہیں کر پاتی، کیونکہ اسے تو معلوم ہی نہیں کہ عائشہ اس کی بہو بننے جا رہی ہے۔ دادی نے آنن فانن ساجدہ کی بیماری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ازمیر کی شادی عائشہ سے طے کروا دی اور نوشین کو تو ایک سائڈ پہ ہی کر دیا اور اپنے پوتے کے سارے ارمان اپنے ہاتھوں سے پورے کیے اور اپنی پسند کی بہو لے آئیں۔ بے شک عائشہ بہت اچھی لڑکی ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو نوشین کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوا۔ اسے تو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دی اور اسے اس کے بیٹے کے نکاح کے بارے میں ہی بے خبر رکھا اور سب کچھ دادی نے خود ہی طے کر لیا۔ یہ چیز بھی تو غلط ہے، دادی نے خود سے ہی رشتہ طے کیا اور اب ازمیر اور عائشہ کا نکاح بھی کر دیا۔ دادی تو عائشہ کی شادی کا جوڑا بھی خود لے آئیں اور عائشہ تو کٹ پتلی کی طرح ہی بنی رہی، جیسے اسے کہا جاتا ویسا ہی کرتی رہی۔ دادی عائشہ کو نکاح کا جوڑا تھماتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جاؤ جا کر تیار ہو جاؤ، بے شک اللہ پاک تمہارے شوہر کے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا کرے گا۔ نکاح رشتہ ہی ایسا ہے، نکاح ہونے کے بعد میاں بیوی کے دل میں محبت پیدا ہو ہی جاتی ہے، تم اسے چاہنے لگو گی اور وہ تمہیں چاہنے لگے گا۔ لیکن عائشہ دل سے اس رشتے کو قبول نہیں کر پا رہی۔ رشتہ ہو گیا، نکاح ہو گیا، لیکن عائشہ کے دل میں ازمیر کے لیے کوئی محبت، کوئی چاہت نہیں۔ دوسری طرف ازمیر کا دل بھی تو عائشہ کے لیے خالی ہی ہے۔ اس کے دل میں تو ایک بوجھ تھا جو کہ آج اتر گیا۔ اس نے عائشہ کو اپنا نام دے دیا۔ ایک طرف عائشہ کا ازمیر کے ساتھ نکاح ہو گیا تو دوسری طرف ازمیر کی ماں رشتے والی کو بلا کر رشتہ ڈھونڈنے کا کہتی ہے اور کہتی ہے کہ کوئی اچھی سی خوبصورت سی لڑکی تلاش کرو میرے بیٹے کے لیے۔ میرے بیٹے نے شادی کی ذمہ داری مجھ پر ہی ڈالی ہے اور اس نے کہا ہے کہ امی آپ جیسی بھی میرے لیے لائف پارٹنر چاہتی ہیں ویسی ہی لے کے آئیے گا، لیکن خوبصورت ضرور ہونی چاہیے۔ تو رشتے والی کہنے لگی کہ ہاں ازمیر تو خود بھی بہت اچھا لڑکا ہے، میں جانتی ہوں کہ وہ شروع سے ہی تمہاری بات مانتا ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ فیملی کیسی ہونی چاہیے۔ تو نوشین مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ تم تو جانتی ہی ہو ہائی فائی لیول کی ہونی چاہیے۔ تو رشتے والی بھی مسکرا کے کہنے لگی کہ ہاں میں جانتی ہوں شروع سے ہی تمہیں مڈل گھرانہ پسند نہیں، تم فکر نہ کرو بہت ہی اچھے گھر سے رشتہ لے کر آؤں گی۔ اب یہاں ماں تو اور ہی خواب سجا کے بیٹھی ہے اپنے بیٹے کے لیے، لیکن حقیقت میں تو کچھ اور ہی ہوگا۔ اب یہاں جیسے ہی کچھ وقت گزرا تو باپ ازمیر کو کہتا ہے کہ جاؤ تم اپنی بیوی کے ساتھ گھر جاؤ۔ اتنی دیر میں ازمیر کے والد بھی گھر پہنچ جاتے ہیں تو جب نوشین عائشہ کو لال جوڑے میں دیکھتی ہے اور وہ بھی ازمیر کے ساتھ تو وہ تو دیکھ کر حیران ہی ہو جاتی ہے اور پھر بھڑک اٹھتی ہے کہ تم یہ لال جوڑا پہن کے کیا کر رہی ہو، کہاں تھی تم تو اپنی ماں کے پاس گئی تھی نا، تو اتنا بھڑکیلا جوڑا پہننے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ تو باپ بیٹے سے کہنے لگا کہ ازمیر عائشہ کو لے کر کمرے میں چلے جاؤ، میں بات کرتا ہوں تمہاری ماں سے۔ اب تو نوشین بہت حیران ہوتی ہے کہ ازمیر عائشہ کو لے کر اپنے کمرے میں کیوں جائے گا؟ تو باپ کہنے لگا کہ عائشہ بیوی ہے ازمیر کی، تو ازمیر اب اسے اپنے کمرے میں ہی لے کے جائے گا۔ اب تو یہاں نوشین کا پارا اور زیادہ ہائی ہو جاتا ہے اور اس کا غصے میں آنا کوئی غلط بھی تو نہیں۔ وہ تو چیخ ہی اٹھی کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، نکاح؟ کون سا نکاح ہوا ہے؟ ازمیر تمہارے بابا جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ اب تو نوشین کو گھبراہٹ ہونے لگی تو ازمیر اپنے باپ کی بات کی گواہی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ امی بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، عائشہ سے نکاح کیا ہے میں نے۔ ساجدہ آنٹی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، مرنے سے پہلے وہ اپنی بیٹی کی ذمہ داری سے سبکدوش ہونا چاہتی تھیں، اسی لیے تو میں نے عائشہ سے نکاح کر لیا۔ امی عائشہ بہت اچھی لڑکی ہے، آپ دیکھیے نا کتنی پردہ دار ہے، کتنی اچھی لڑکی ہے۔ لیکن یہاں پر تو نوشین کو نفرت سی ہونے لگتی ہے عائشہ سے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ساس سے، کیونکہ وہ جتنا ساس کا لحاظ کر چکی اس کے بعد نہیں کرے گی، کیونکہ اب تو حد ہی ہو گئی۔ اب تو وہ اپنی مرضی سے زندگی جیے گی، اپنے بیٹے کو اپنی مرضی سے آگے لے کے چلے گی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔